دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 11 کی انگلش بک سے لیسن نمبر 1 رسپانسبلٹیز آف یوتھ سے کچھ اسے لو بیسڈ کویسچنز آنسرز کرنے والے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو کویسچن نمبر 1 سے. کویسچن نمبر 1 ہے ہو انوائٹیڈ قائد اعظم محمد علی جناح ٹو ڈیلیور دا کنوکیشن ایڈریس اینڈ واٹ واز ہز رسپانس. یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کو کس نے دعوت دی اور اس کا کیا جواب تھا؟ تو اس کا جواب ہے دا وائس چانسلر آف ڈھاکہ یونیورسٹی انوائٹیڈ قائد اعظم محمد علی جناح ٹو ڈیلیور دا کنوکیشن ایڈریس. قائد اعظم محمد علی جناح accepted the invitation but made it clear that he would not deliver a formal academic address due to other responsibilities. یعنی ڈھاکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے قائد اعظم کو خطاب کرنے کی دعوت دی. قائد اعظم نے اس دعوت کو قبول تو کیا مگر یہ بات بھی واضح کر دی کہ وہ مصروفیات کی وجہ سے باقاعدہ طور پر رسمی یا علمی خطاب جو ہے وہ تیار نہیں کر سکیں گے. کویسچن نمبر 2. How did قائد اعظم describe his efforts and services for the people? یعنی قائد اعظم نے اپنی قوم کے لیے خدمات کو کیسے بیان کیا؟ تو اس کا جواب ہے قائد اعظم محمد علی جناح said that whatever he did for the people was not for fame or position but as a duty. یعنی قائد اعظم نے کہا کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ شہرت یا عہدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ فرض کے طور پر کیا ہے. He believed it was every Muslim's responsibility to serve their people honestly and selflessly. اس کا ماننا تھا کہ ایمانداری اور بے لوث طریقے سے قوم کی خدمت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. Question number 3. In what capacity did قائد اعظم محمد علی جناح speak to the students at Dhaka University? یعنی ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلباء سے قائد اعظم نے کس حیثیت سے بات کیا، خطاب کیا؟ تو اس کا جواب ہے قائد اعظم محمد علی جناح addressed the students not as the head of the state but as a friend who had love and affection for the youth. یعنی قائد اعظم نے خود کو ریاست کے سربراہ کے طور پر نہیں بلکہ ایک دوست قرار دیا اپنے آپ کو جو نوجوانوں سے محبت رکھتا ہے. He considered their future vital or important for the development of the country. ان کے مطابق نوجوانوں کا مستقبل ملک کی ترقی کے لیے نہایت اہم ہے. وائٹل کا مطلب ہے اہم. کویسچن نمبر 4. What did قائد اعظم congratulate the students for and what did he wish for them? اس کا اردو میں مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم نے طلباء کو کس چیز پر مبارکباد دی اور ان کے لیے کیا خواہش ظاہر کی؟ تو اس کا جواب ہے قائد اعظم congratulated the students on earning their diplomas and degrees. یعنی قائد اعظم نے طلباء کو اسناد و ڈگریاں حاصل کرنے پر مبارکباد دی. He wished them success in their future lives and hoped they would contribute positively to Pakistan's growth as responsible citizens. انہوں نے ان کے روشن مستقبل کی دعا کی اور امید ظاہر کی کہ وہ پاکستان کی ترقی میں مثبت کردار ادا کریں گے. Question number 5. According to قائد اعظم, what is the difference between gaining freedom and maintaining it? یعنی قائد اعظم کے مطابق آزادی حاصل کرنا اور اس کو برقرار رکھنا کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہے؟ تو اس کا جواب ہے قائد اعظم محمد علی جناح explained that gaining freedom was easier than building and running a nation. قائد اعظم محمد علی جناح نے وضاحت کی کہ آزادی حاصل کرنا آسان ہے مگر قوم یا ملک کو چلانا اور سنوارنا مشکل ہے. He stressed that now more than ever discipline, unity and hard work were essential to maintain and strengthen Pakistan. انہوں نے زور دیا کہ اب اتحاد، نظم و ضبط اور محنت کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے. کویسچن نمبر 6. What challenges did Pakistan face soon after independence according to قائد اعظم? یعنی قائد اعظم کے مطابق پاکستان نے آزادی کے فوراً بعد کون سے چیلنجز یا مسائل کا سامنا کیا؟ تو اس کا جواب ہے قائد اعظم said that Pakistan faced immense or big challenges including mass killings during the Punjab and Delhi holocausts, the refugee crisis and economic hardships all meant to destabilize the country but Pakistan survived and became stronger. قائد اعظم کے مطابق پاکستان کو فرقہ وارانہ فسادات، مہاجرین کے بحران اور معاشی مشکلات جیسے بڑے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا جن کا مقصد
ملک پاکستان کو کمزور کرنا تھا، مگر پاکستان اس سے نکل کر اور بھی مضبوط ہوا۔ اچھا جی، کوشچن نمبر 7، ہاؤ ڈڈ قائد اعظم ڈسکرائب دا رسپانسبلٹی آف فریڈم؟ یعنی قائد اعظم نے آزادی کی ذمہ داری کو کیسے بیان کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، قائد اعظم warned that freedom does not mean doing anything one wishes. It brings a great responsibility to act in the interest of the people and the state, showing discipline, unity and a constructive attitude. قائد اعظم نے کہا کہ آزادی کا مطلب منمانی نہیں، بلکہ قوم اور ریاست کے مفاد میں کام کرنے کی ایک ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے اتحاد، نظم و ضبط اور تعمیری سوچ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اوکے جی، کویشچن نمبر 8، what advice the قائد اعظم give about the focus of students after independence؟ یعنی آزادی کے بعد قائد اعظم نے طلباء کو کس چیز پر توجہ دینے کا مشورہ دیا؟ تو اس کا جواب ہے، قائد اعظم محمد علی جناح advised students to focus entirely on their studies. قائد اعظم محمد علی جناح نے طلباء کو مکمل توجہ تعلیم پر دینے کا مشورہ دیا۔ He said that only through knowledge and education can they become useful citizens who will help the country tackle economic and social problems. انہوں نے کہا کہ صرف علم اور تعلیم کے ذریعے ہی وہ ملک کے سماجی و معاشی مسائل کو حل کرنے میں مددگار بن سکتے ہیں۔ اوکے جی، کویشچن نمبر 9، what kind of people did قائد اعظم warn the students against؟ یعنی قائد اعظم نے طلباء کو کن لوگوں سے ہوشیار رہنے کی تلقین کی؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ آپ اس طرح لکھیں کہ قائد اعظم warned students about selfish people and fifth columnists who exploit youth for their personal gain. قائد اعظم نے طلباء کو خود غرض افراد اور ملک دشمن عناصر سے ہوشیار رہنے کی تلقین کی۔ He urged students to support only those who work honestly for the betterment of the country. انہوں نے طلباء پر زور دیا کہ وہ صرف ان لوگوں کو سپورٹ کریں جو ایمانداری کے ساتھ اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اچھا جی، کویشچن نمبر 10، what was the main purpose of the old education system according to قائد اعظم؟ قائد اعظم کے مطابق پرانے تعلیمی نظام کا اصل مقصد کیا تھا؟ تو اس کا جواب آپ اس طرح لکھیں کہ according to قائد اعظم the old education system aimed to produce clerks who could serve the British government. قائد اعظم کے مطابق پرانا تعلیمی نظام برطانوی حکومت کی خدمت کے لیے کلرک پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ It created a mindset among students to seek government jobs instead of becoming leaders or entrepreneurs. اس نظام نے طلباء کو صرف سرکاری ملازمت کی طرف مائل کر دیا تھا اور لیڈرز یا بزنس مین بننے کی بجائے وہ طلباء کو اس طرف راغب کرتے تھے کہ وہ سرکاری ملازمت اختیار کریں۔ اچھا جی، کویشچن نمبر 11 ہے، what negative effects did the old job seeking mentality have on the youth؟ یعنی پرانی نوکری تلاش کرنے والی ذہنیت کا نوجوانوں پر کیا منفی اثرات پڑے؟ تو اس کا جواب ہے، the job seeking mentality made most students dependent on government jobs. سرکاری نوکری کی تلاش نے نوجوانوں کو صرف ایک راستے پر لگا دیا، یعنی سرکاری نوکری حاصل کرنا۔ when they failed to get them they became disappointed and vulnerable to exploitation instead of exploring other productive fields like business or industry. یعنی جب انہیں نوکری نہ ملتی تو وہ مایوس ہو گئے اور انہیں دوسروں نے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا، حالانکہ کاروبار اور صنعت کے میدان ان کے لیے کھلے تھے۔ اوکے جی، کویشچن نمبر 12، what career alternatives did قائد اعظم suggest to the students؟ یعنی قائد اعظم نے طلباء کو کون سے متبادل پیشے اپنانے کا مشورہ دیا؟ تو اس کا جواب ہے، قائد اعظم suggested students consider career in commerce, banking, law and industry. قائد اعظم نے طلباء کو تجارت، بینکاری، قانون اور صنعت جیسے پیشے اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ He encouraged them، انہوں نے ان کو اسٹوڈنٹس کو حوصلہ دیا to acquire technical education کہ وہ ٹیکنیکل تعلیم حاصل کرے and take pride in manual work اور ہاتھ سے محنت کرنے پر فخر کریں instead of limiting themselves to government jobs، بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو سرکاری نوکریوں تک محدود رکھیں۔ اوکے جی، کویشچن نمبر 13 ہے، how did قائد اعظم support؟ قائد اعظم نے کس طرح سپورٹ کیا his advice، اپنے رائے کو regarding alternative careers، مختلف یا متبادل پیشوں کے متعلق؟ تو اس کا جواب ہے، قائد اعظم shared the example of a young man who left the government service to join a bank. قائد اعظم نے ایک نوجوان کی مثال دی جو سرکاری نوکری چھوڑ کر بینک کی نوکری اختیار کیا اس نے
in just 4 years, صرف 4 سال میں he rose from a low salary to a high managerial position. صرف 4 سال میں وہ کم تنخواہ سے ایک مینیجر کی پوسٹ تک پہنچ گیا. پروونگ سچ پاس اور ریوارڈنگ. اور اس مثال سے اس نے یہ ثابت کیا کہ اس قسم کے شعبے یا اس قسم کے راستے اختیار کرنا جو ہے یہ نہایت مفید ہے یا یہ انسان کو ریوارڈز دیتے ہیں. کویشچن نمبر 14. واٹ از دا امپورٹنس آف ٹیکنیکل ایجوکیشن ان قائد اعظم's ویو؟ قائد اعظم کی نظر میں فنی تعلیم یا ٹیکنیکل ایجوکیشن کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے قائد اعظم emphasized that Pakistan badly needs technically qualified people for its development. قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان کو تکنیکی تعلیم یا ٹیکنیکل طور پر تعلیم یافتہ افراد کی سخت ضرورت ہے. He considered technical education a key factor in solving national problems and creating job opportunities for the youth. انہوں نے ٹیکنیکل تعلیم کو قومی مسائل کے حل اور نوجوانوں کے لیے روزگار کا ذریعہ قرار دیا. اور آخری جو سوال ہے وہ ہے کویشچن نمبر 15. What overall message did قائد اعظم give to the students in his speech? یعنی قائد اعظم نے اپنے خطاب میں مجموعی طور پر طلباء کو کیا پیغام دیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے قائد اعظم urged students to stay united, disciplined and focused on education. قائد اعظم نے طلباء کو اتحاد، نظم و ضبط اور تعلیم پر توجہ دینے کی تلقین کی ہے. He advised them to think beyond government jobs, embrace the hard work and serve the nation through honesty, dedication and professionalism. انہوں نے سرکاری نوکریوں سے ہٹ کر محنت، ایمانداری اور پیشہ ورانہ طریقے سے قوم کی خدمت کرنے کا مشورہ دیا. پروفیشنلزم کہتے ہیں پیشہ ورانہ طریقے سے. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.